بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم ایک نئی لیکچر سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ جیاری ووکیبلری سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ورڈز، یہ ووکیبلری ڈفرینٹ کمپٹیٹیو ایگزامز میں آپ کے کام آئیں گے، جیسے کہ CSS PMS اور جو دوسرے 100 MCQs والے پیپرز ہوتے ہیں۔ تو آج سے ہم ایک لیکچر سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم روزانہ 5 یا 10 ورڈز کریں گے اور ان ورڈز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے اینٹونیمز اور سینونیمز اور اسی طرح ان الفاظ سے ریلیٹڈ دوسرے الفاظ بھی ہم یہاں ڈسکس کریں، اور جو کہ بہت ضروری ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا، مقابلے کے امتحانات کے لیے، اور اسی طرح یہ جو ہے نا، یہ لیکچر سیریز جو ہے نا، آپ کے ورڈز بینک میں اضافے کرنے کا سبب بنے گی۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا ورڈ ہے ابیٹ۔ انگلش میننگ ہے اس کا ہے ڈیکریز، ریڈیوس، یعنی کم کرنا۔ تو جو سینٹینس انہوں نے یوز کیا ہے، NASA announced that it would delay the launch of manned spacecraft until the radiation from the solar flares abated۔ NASA US کی جو آپ کو پتہ ہے اسپیس ایجنسی ہے، تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ مینڈ اسپیس کرافٹ، جو کہ انسانی، وہ اسپیس کرافٹ جس میں ہیومن بینگ ہوتا ہے، اس کا لانچ ہم ڈیلے کریں گے یہاں تک کہ سورج کی جو ریڈیشن ہے، سورج سے ریڈیشن نکلتی ہے، وہ کم ہو جائے، ابیٹ ہو جائے۔ فلیئرز جو شعلے ہوتے ہیں، سولر فلیئرز، مطلب سورج کے جو گرم شعلے ہیں، جو گرم، ان سے جو آگ برستی ہے سورج سے، وہ کم ہو جائے، ابیٹڈ۔ اچھا، تو ابیٹ کا جو اینٹونیم ہے وہ ان ابیٹڈ ہے، یعنی جو کم نہ ہو۔ اب ہم ایک سمپل سینٹینس میں سے یوز کرتے ہیں ابیٹ کو۔ وی came out of the houses after the deadly storm abated، یعنی جب وہ طوفان کم ہوا تو ہم گھروں سے باہر نکل آئے۔ اب ان ابیٹڈ جو کہ اس کا اینٹونیم ہے، اسے ہم کیسے یوز کریں گے؟ تو وہ ایسے کریں گے کہ unfortunately terrorism is being continued in our country unabated۔ اچھا، دوسرا ورڈ جو ہے وہ ہے ایبڈیکیٹ۔ ایبڈیکیٹ مین ٹو گیو اپ پوزیشن، رائٹ اور پاور، یعنی کسی عہدے سے مستعفی ہو جانا، کسی عہدے کو چھوڑنا، کسی پوزیشن آف اسٹرینتھ کو چھوڑنا، اس سے دستبردار ہو جانا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو سینٹینس یوز کی ہے وہ ہے رومولس اگسٹس، the last Western Roman emperor, was forced to abdicate the throne in 476 AD, and the Germanic chieftain Odoacer became the de facto ruler of Italy۔ اچھا، تو یہ رومن ایمپرر جو ہے، اسے زبردستی تخت سے اتارا گیا، اسے ایبڈیکیٹ کیا گیا۔ ایبڈیکیٹ، بعض لوگ خود بھی پاور ایبڈیکیٹ کر جاتے ہیں، ریزائن کر جاتے ہیں، جسے اس کا ایک سینونیم ہے ریناؤنس، چھوڑنا، ایک بہت اونچی پوزیشن کو چھوڑنا۔ یہ ایک دوسرے سینس میں بھی یوز ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اپنی رسپانسبلٹی چھوڑ دے تو اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، جیسے کہ the appeals judge has abdicated his responsibility to review the findings of the high court۔ یعنی جو اپیلیٹ جج ہے، جس کے پاس اپیل کی جاتی ہے، اس نے اپنی رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری چھوڑ دی۔ کیا تھی اس کی ذمہ داری؟ ٹو ریویو دا فائنڈنگز آف دا ہائی کورٹ، کہ ہائی کورٹ کے جو فائنڈنگز ہیں، جو انہوں نے مشاہدات کیے ہیں ہائی کورٹ نے، جو انہوں نے سراغ لگائے ہیں، ان پر نظر ثانی کی جائے، ان کا ریویو کیا جائے۔ اچھا، تو ایبڈیکیٹ کا یہاں تو اینٹونیم مینشن نہیں ہے، لیکن میں فائدے کے لیے مینشن کر دیتا ہوں۔ ایبڈیکیٹ کا اینٹونیم آتا ہے یوزرپ۔ یوزرپ، USURP،
یوزرپ مین غصب کرنا، کسی پوزیشن کو زبردستی بائی فورس وہ غصب کرنا، اس پر قبضہ جمانا۔ تو ایبڈیکیٹ اس کا الٹ ہے۔ ایبڈیکیٹ مطلب جب آپ کوئی پوزیشن والنٹیریلی چھوڑتے ہیں یا کوئی زبردستی آپ کو اس پوزیشن سے ہٹاتا ہے یا رسپانسبلٹی کے لیے بھی آتا ہے۔ اچھا، تیسرا جو ورڈ ہے وہ ہے ایبیرنٹ۔ ایبیرنٹ ایڈجیکٹیو ہے، یہ ایبریشن سے نکلا ہے، جو کہ جس کا مطلب ہے ڈیویٹنگ فرام واٹ از نارمل، سیدھے راستے سے احتراز کرنا، سیدھے راستے سے منحرف ہونا، یعنی ایسا ہم کہتے ہیں گمراہ ہونا جو کہ نارمل نہ ہو۔ فار ایگزامپل مورل ایبریشن ایک ٹرم آتا ہے۔ مورل ایبریشن اسے کہتے ہیں جب کوئی اخلاقی طور پر سیدھے راستے سے بھٹک جائے۔ When a person's behavior becomes aberrant, his or his peers may become concerned that the individual is becoming a deviant۔ جب ایک بندے کا بیہیویئر ایبرنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے جو پیئرز ہوتے ہیں، جو ساتھی ہوتے ہیں، ان کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ ڈیوینٹ ہو گیا ہے، یعنی یہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ جو نارمل ہے، جو نارمل بیہیویئر لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ اس سے انحراف کر جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایبریشن۔ ایبریشن از ناؤن اینڈ ایبرنٹ از ایڈجیکٹیو۔ اور میں نے آپ کو بتایا ایک ٹرم آتا ہے مورل ایبریشن۔ Aberration is a noun meaning something different from the usual or normal. For centuries, solar eclipses were regarded as serious aberrations in a natural order. Solar eclipse جو سورج گرہن ہوتا ہے نا، وہ نیچرل آرڈر میں جو کہ فطری جو ایک نظام بنا ہوا ہے، قدرتی جو نظام بنا ہوا ہے، اس کی ایبریشن تصور کیا جاتا تھا۔ اچھا، تیسرا جو ورڈ ہے وہ ہے ابینس۔ ابینس مین ٹیمپرری سپریشن اور سسپینشن۔ جب کسی چیز کو ہم عارضی طور پر سسپینڈ کر دیتے ہیں، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ہوا میں معلق کر دیتے ہیں، یعنی وہ انفورس نہیں ہوتا اس ٹائم میں۔ جیسے کہ آپ نے ایک ٹرم سنا ہوگا، دا کنسٹیٹیوشن واز ہیلڈ ان ابینس۔ کنسٹیٹیوشن کو معطل کیا گیا، یعنی سسپینڈ کیا گیا کچھ ٹائم کے لیے۔ A good judge must hold his or her judgment in abeyance until all the facts in a case have been presented۔ اچھا جج وہ ہوتا ہے، ایک اچھا قاضی وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے ججمنٹ کو اس وقت تک اناؤنس نہیں کرتا، اسے ابینس میں رکھتا ہے، یعنی اسے سسپینڈ اور معلق رکھتا ہے، جلد بازی سے کام نہیں لیتا، یہاں تک کہ سارے فیکٹس جو ہیں اس کیس کے متعلق اس کو پیش کیا جائے۔ تو یہ ٹرم ہم زیادہ تر سنتے ہیں ہیلڈ ان ابینس۔ کنسٹیٹیوشن کے بارے میں زیادہ تر آتا ہے پاکستان میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف فورسز آتے ہیں، مختلف ایلیمنٹس کنسٹیٹیوشن کو پھر سسپینڈ کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے زیادہ تر یوز ہوتا ہے یہ۔ اچھا، اگلا ورڈ ہے ایبجیکٹ۔ ایبجیکٹ مین میزریبل، پیٹیفل۔ ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں انتہائی زیادہ یا قابل رحم، جس پر ترس آئے لوگوں کو، یعنی ایک ہم کہتے ہیں اکثر ایبجیکٹ پاورٹی، ایبجیکٹ نیگلیجنس۔ جان اسٹین بیک ناول دا گریپس آف ریتھ پورٹریز دا ایبجیکٹ پاورٹی آف مینی پیپل ڈیورنگ دا گریٹ ڈپریشن۔ اچھا، جو گریٹ ڈپریشن آپ کو پتہ ہے، یو ایس ہسٹری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہوگا، یا انٹرنیشنل ریلیشن کے، جو 1929 میں ایک انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسس آیا تھا، خاص کر یو ایس میں، پھر اس کے جو اثرات تھے اور اس کے جو اسپل اوور ایفیکٹس تھے، وہ یا آفٹر شاکس ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ساری دنیا میں محسوس کیے گئے تھے۔ تو گریٹ ڈپریشن کے دوران بہت سے لوگ جو پاورٹی لائن ہے نا، غربت کی لکیر، اس سے نیچے چلے گئے تھے، بہت سے لوگ جاب لیس ہو گئے تھے۔ they descended into poverty and they lost their jobs، کیونکہ سب کچھ سارے بزنسز، اسٹاک ایکسچینج وغیرہ یہ چیزیں یہ کولیپس کر گئی تھیں، they were razed to the ground۔ تو جب ہم زیادہ غربت یا مطلب قابل رحم اور جس پر ہمیں ترس آئے، انتہائی نچلے درجے کا، اس کے لیے ہم ایک ایکسپریشن یوز کرتے ہیں ایبجیکٹ پاورٹی۔
جیسا کہ ہم ایک سمپل سینٹینس کہہ سکتے ہیں کہ انفارچونیٹلی مینی پیپل ان پاکستان آر لیونگ ان ایبجیکٹ پاورٹی. یہ ایک سمپل سینٹینس ہے جو انہوں نے یوز کی ہیں جی آر ای اس بک میں. یہ تو بہت ہائی لیول کی ہیں اور اس میں فائدہ بھی زیادہ ہے کیونکہ ان میں کچھ دوسری باتیں بھی کلیئر ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ہم نے گریٹ ڈپریشن کے بارے میں تھوڑا سا بتایا آپ کو. تو یہ 5 ورڈ ہو گئے میرے خیال میں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو کنٹینیو دیز لیکچرس، اور جس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہو. مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.